آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، سلف میں دکھا دو کسی عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی ہے۔ امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ تو آپ دکھا دیں سلف میں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ بالکل سلف میں صرف امام بخاری نے ایک خاتون کا وہ پیش کیا ہے کہ جو مردوں کی طرح، وہ ہائی لائٹ اسی لیے کیا کہ جو چیز جو تفرد ہوتا ہے نا وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اگر اس دور میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں نا کہ وہ ساری مردوں کی طرح پڑھتی ہیں، امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے بس۔ یہاں پہ ایک مثال انہوں نے دی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ امام بخاری رحم اللہ نے ایک خاتون کا ذکر کیا۔ میں واضح کر دوں کہ وہ خاتون صحابیہ نہیں ہے بلکہ تابعیہ ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام ابن حجر رحم اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں جو ام دردہ کا لفظ ہے تو ام دردہ صحابیات میں سے بھی ہے، لیکن یہاں مکحول کی سند میں جو ام دردہ ہے وہ صحابیہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تابعیہ ہے۔ تو تابعیہ سے یہ روایت امام بخاری رحم اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے کہ وہ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی۔ پہلی بات یہ، یعنی یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابیات میں سے کسی بھی صحابیہ کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، یہ تابعیہ کے تعلق سے۔ اور تابعین کے بارے میں جو ہے تابعین کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں مانتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو حجت ہے کہ نہیں، لیکن تابعین کے بارے میں یہ لوگ اس کو حجت نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ صرف ایک عورت سے ایسا ثابت ہے، بھائی ہماری دلیل کوئی تابعی عورت نہیں ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا جو ہے فہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور نماز کے مسئلے میں تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز کے مسئلے میں خاص تاکید کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ قول، یہ خطاب کس سے ہے؟ کیا خواتین سے نہیں ہے؟ کیا صرف مردوں سے ہے؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو یہ سب سے فرما رہے ہیں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، تمام مرد خواتین سب پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں گے۔ اور اصل جو نماز ہے نا، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی صحیح حدیث سے قطعاً ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی سے، نہ کسی صحابیہ کا فتویٰ ثابت ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ جو فرق یہ لوگ اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں، اور کچھ تو جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جیسے کپڑے وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو کپڑے وغیرہ کا مسئلہ اصل نماز سے نہیں ہے، بھائی عورت کا کپڑا الگ ہے، مرد کا کپڑا الگ ہے، تو وہ چیز کا تعلق اصل نماز نہیں۔ اصل جو نماز ہے اس میں مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کوئی ضد بنا کے رکھی ہے۔ اگر واقعتاً حدیث میں ثبوت ملتا، کسی بھی حدیث میں ملتا، بلکہ آج بھی یہ لوگ کسی حدیث سے ثبوت دے دیں کہ کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں خواتین الگ طرح سے نماز پڑھیں گے، ہم اس کو مان لیں گے۔ ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق مل گیا تو بھی ہم نہیں مانیں گے، آپ کہیں بھی دکھا دیجئے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حقیقت میں کسی بھی صحیح روایت میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اس لیے عورتیں بھی پابند ہیں اسی طریقے کی جو طریقہ نبی سے منقول ہے، بلکہ ان کی ایک کتاب ہے اس میں باقاعدہ ان لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو ہے عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی۔ ایک کتاب ہے البحر الرائق، فقہ حنفی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 45، اس میں لکھا فإن من المعلوم ان كل حكم ثبت للرجال ثبت للنساء لانهن شقائق الرجال۔ یہ نماز کے مسئلے میں، نماز کے سیاق میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ حکم جو مردوں کے لیے ثابت ہو گیا وہی عورتوں کے لیے بھی ثابت مانا جائے گا، کیونکہ عورتیں یہ مردوں کی بہنیں ہیں۔ تو انہوں نے فقہ حنفی میں خود یہ اصولی بات لکھ رکھی ہے کہ جو مرد کے لیے ثابت ہے وہی عورت کے لیے بھی ثابت ہے۔ دیکھیے آگے انہوں نے لکھا، میں پڑھ دوں، نہیں کہیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ آگے ہے کہ الا ما نص علیہ، سوائے اس کے جس کی الگ سے تنصیص آ جائے، یعنی الگ سے جس کا ذکر آ جائے، تو الگ سے اگر دلیل میں آ جائے الگ سے تو اس کو ہم بھی مان لیں گے، لیکن ایسا کچھ موجود نہیں ہے، ایسا کسی روایت میں ہے ہی نہیں۔ اور آگے دیکھیے یہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے معاملات، اس میں مفتی صاحب نے ایک بات کہی ہے اس کا بھی جواب آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نا کہ باقی عورتوں کے بارے میں کیوں نقل نہیں کیا، تو یہ آگے کہتے ہیں کہ الاصل
فی النساء اللہ یذکرنا، کہتے ہیں خواتین کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ خواتین کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ ہو. لأن مبنى حالهن على الستر، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی پردہ کیا جائے، ان کو پردے میں رہا جائے، ان کو چھپ کے رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے. تو وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں ان کی کیفیات کا معاملہ ذکر نہ کرنا یہی اصل ہے. تو بہرحال مفتی صاحب نے جو یہ کہا کہ ایک عورت کا صرف ذکر ہے، ایک عورت پر دار و مدار نہیں ہمارا جو مسئلہ ہے، وہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز کا، اسی طریقے کو فالو کرنا، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا. اگر مفتی صاحب کو ہمت ہو تو کہہ دیں کہ اس کے مخاطب خواتین نہیں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اور دیگر معاملات میں. ایسا نہیں 2-3 معاملات میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں، باقی معاملات میں کہاں سے دلیل آتے ہیں؟ خواتین کی کوئی دلیل نہیں ہے الگ سے. وہ جو مردوں کی دلیل ہے وہی خواتین کے لیے بھی دلیل ہے. اچھا، انہوں نے جو یہ نقطہ اٹھایا کہ امام بخاری نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ ایسا نہیں کرتی تھیں، یعنی ایک کا ذکر کیا باقی ایسا نہیں کرتی تھی. بھائی یہ آپ تب کہہ سکتے تھے نا کہ جب باقی خواتین سے اس کے برخلاف ملتا، باقی خواتین کا طریقہ صراحتاً کہیں ملتا، کہیں مینشن ہوتا، جیسے یہ تابعیاں ہیں. اگر باقی تابعیات ایسا نہیں کرتی، یہ تو پہلی بات تو یہ تابعیاں یعنی کوئی صحابیہ نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو یہ تابعیات کے بارے میں ہوگا، صحابیات کے بارے میں نہیں ہوگا. لیکن چلو تابعیات کے بارے میں بھی یہ بات تب مانی جاتی جب ایک کو چھوڑ کر باقی تمام تابعیات کے بارے میں یہ صراحت ملتی کہ وہ جو ہے الگ طریقے سے بیٹھتی تھی نماز میں. لیکن جب ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے دیگر تابعیات کے بارے میں اور کسی ایک تابعی کے بارے میں کوئی ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہی تمام کا طریقہ تھا. باقی تمام تابعیات کو اس کے برخلاف آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے برخلاف ثبوت نہیں ملتا ہے. ورنہ اس طرح سے اگر کہا جائے تو دیکھیں ایسے بہت سارے معاملات نماز میں، مان لیجیے رفع الیدین کا مسئلہ ہے، نماز جنازہ میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے. یہ حنفی حضرات نماز جنازہ میں ساری تکبیرات میں رفع الیدین کرتے ہیں. ساری تکبیرات میں رفع الیدین کا عمل صرف اور صرف ایک صحابی سے ملتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، موقوفاً، مرفوعاً نہیں، موقوفاً. یہ تو تابعہ کی بات کرتے ہیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، سیدھا ڈائریکٹ صحابی کی بات. صحابہ میں صرف اور صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ تمام تکبیرات جنازہ میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی کسی صحابی سے نہیں ملتا. تو اب مفتی طارق مسعود کے اصول سے کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ ان کا شاذ عمل تھا، صرف ان کا عمل تھا اور باقی کوئی بھی اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا، باقی تمام کے تمام صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ مان لیا جائے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر مفتی طارق مسعود کے اس مسئلے میں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی رفع الیدین جنازے کی تکبیرات میں کوئی رفع الیدین نہ کرے. ایک جو پہلی تکبیر اس میں رفع الیدین، باقی تکبیرات میں کوئی رفع الیدین نہ کرے، کیونکہ یہ صرف عبداللہ بن عمر سے منقول ہے. اور وہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ دوسرے سارے صحابہ کے وہ برخلاف تھا. تو سارے صحابہ چونکہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور یہ اکیلے کرتے تھے، اس لیے کیا کیا جائے، وہ جو دیگر صحابہ کرام کا طریقہ رفع الیدین نہ کرنے کا اس پہ عمل کیا جائے. تو بہرحال اس طرح سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے کہ کسی ایک صحابی سے کوئی روایت نکل آ گئی یا کسی ایک تابعیہ کی کوئی بات آ گئی، صحابی یا صحابیہ کی بات آ گئی تو آپ کہیں گے نہیں اب باقی سب اس کے خلاف ہی کر رہے تھے تبھی ایک سے ملا ہے. یہ بالکل غلط، بلکہ یہ خود ایسی اصولوں کو فالو نہیں کرتے نا. بھائی یہ داڑھی کے مسئلے میں دیکھیے، داڑھی کے مسئلے میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل لائیں گے کہ دیکھو وہ داڑھی کاٹتے تھے، ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہائی لائٹ ہو گیا باقی سارے صحابہ کرام جو ہے داڑھی نہیں کاٹتے تھے؟ نہیں. دیکھیے ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ داڑھی کو نہیں کاٹنا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ انہی جو ہے صراحتاً جو ہے 1-2 صحابہ سے ملتا ہے داڑھی کاٹنے کا، باقی 5 صحابہ سے داڑھی نہ کاٹنے کا ثبوت ملتا ہے. باقی 5 صحابہ، چنانچہ المعجم الکبیر وغیرہ کی روایت ہے کہ 5 صحابہ کرام تھے جو اپنی داڑھی نہیں کاٹتے تھے. تو 2 سے ثبوت ملتا داڑھی کاٹنے کا، 5 سے ثبوت ملتا داڑھی نہ کاٹنے کا. باقی صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ باقی صحابہ کے بارے میں روایتیں خاموش ہیں، باقی صحابہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے. تو ہم صرف اتنا بات کر سکتے ہیں جتنے روایتیں ہیں ہمارے پاس. اس لیے اگر مفتی صاحب کی نظر میں یہ اصول ہے تو ہر جگہ اپلائی کریں نا. جہاں جہاں کوئی ایک صحابی کا عمل آ گیا یا ایک تابعی کا عمل آ گیا بول دے یہ شاذ ہے، باقی سب اس کے خلاف تھے. تو اسی مسئلے میں آپ نماز میں بیٹھنے کے مسئلے میں آپ یہاں لا کے اصول فٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اصول آپ کی نظر میں تو ان تمام مقامات پر جہاں کسی ایک صحابی سے کوئی بات آئی ہے یا کسی ایک تابعی سے کوئی بات آئی ہے اور آپ کے فتوے کا کوئی اور حمایتی کوئی اور جو ہے موافق نہیں ملتا تو آپ کہہ دیجیے نا کہ یہاں پوری امت اس کے خلاف تھی، صرف ایک سے جو ہے ملتا ہے. تو بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے اصل جو ہے طلاق کی بحث چھڑی ہے
اور یہ کہا کہ سلف میں سے کسی سے نہیں ثابت ہے، غلط بات ہے. سلف میں سے تمام صحابہ سے ثابت ہے، عہد فاروقی سے پہلے. اور اس کے علاوہ جو مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں جو ثبوت ملتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. حدیثیں موجود ہے، جب حدیثیں موجود ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے، سب کے لیے. تراویح کے مسئلے میں وہی ہے کہ الٹا بول رہے ہیں. تمام صحابہ سے جتنا ثبوت ہم کو ملتا ہے، صحابہ کرام سے، وہ 8 رکعت ہی کا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ الٹا بول رہے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام سے بالاتفاق ثابت ہے. یہ دیکھیں تینوں مسئلوں میں صحابہ کرام سے بالاتفاق ایک ہی چیز ثابت ہے. تینوں مسئلوں میں دیکھیں، طلاق کے مسئلے میں تمام صحابہ کا اتفاق ثابت ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اس سے کسی کا اختلاف ثابت نہیں ہے. بعد میں جو کچھ ہے وہ قانونی مسئلہ ہے. تراویح کے مسئلے میں تمام صحابہ سے، جتنے بھی صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، صرف یہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے کہ 8 رکعت. 8 رکعت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. نماز میں بیٹھنے کے تعلق سے کسی ایک بھی صحابیہ سے نہیں ملتا کہ مردوں کے خلاف وہ بیٹھی ہوں. کسی ایک بھی صحابی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین مردوں سے الگ بیٹھی. مطلب تمام صحابہ کرام کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، وہاں کسی ایک سے ثبوت نہیں ہے. تابعین کی انہوں نے مثال دی. تابعین امام نخعی رحمہ اللہ جو ہے یہ فتویٰ تھا ان کا کہ ایک عورت مرد کی طرح ہی نماز میں بیٹھے گی، الگ نہیں بیٹھے گی. ایک صحابیہ سے انہوں نے فتویٰ کہا، یہ شاذ ہے. بھائی باقاعدہ صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے، ویسے بیٹھے گی. تو بہرحال انہوں نے جو 3 مثال دی ہے، تینوں میں صحابہ کرام سے صرف ایک ہی چیز ملتی ہے، دوسری کوئی چیز، اختلاف نہیں ملتا. دوسرے الفاظ میں کہوں تو تینوں مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ملتا. نہ طلاق میں اختلاف ملتا صحابہ کرام کا، جو بھی ہے وہ قانون کے بننے کے بعد، اس سے پہلے کی بات کرو، اختلاف نہیں ملتا. 8 رکعت تراویح میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ملتا. اور عورت کیسے بیٹھے نماز میں، اس کے بارے میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے. جی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.